اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو ہم کو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کیسا پیار کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے اور ہمیں ان باتوں کی اشد ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایسے موضوع پر بات کریں کہ جن کی وجہ سے ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں اور یا جن کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے، وہ مخلوق کے آگے بیان کیے جائیں۔ تو آج ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ پڑوسیوں کو موضوع چنا ہے۔ پڑوسی جو ہوتے ہیں یا جن کے آمنے سامنے دروازے ہوں یا بیک سائڈ پہ ہوں یا سجا ہوں یا کھبا ہوں، وہ تقریباً 3 گھر یا 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ تو زیادہ جو حقدار پڑوسی ہوتے ہیں وہ جو نزدیک کے ہوتے ہیں، جو صبح اور شام آپ کے منہ متھے لگتے ہیں، یعنی کہ صبح جب بھی دروازے سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، یہ انتہائی قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں اور ان کا دوسرے پڑوسیوں سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اکثر بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ بھئی کئی سال گزر جاتے ہیں اور ہم آپس میں پڑوسی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم آپس میں بھائی اگر روٹھ جائیں تو مرنے دم تک بولتے نہیں۔ اگر والدین کے ساتھ ناراضگی ہوگی تو تب بھی ہم مرنے دم تک بولتے نہیں۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ ہو جائے تو ہم کئی سالوں تک ہم آپس میں بات چیت نہیں کرتے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ایک دوسرے کی بات مانتے نہیں اور ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے، ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین نہیں کرتے۔ تو یہ مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ آج کل کا یہ دور ہو گیا ہے کہ ایک پڑوس میں اگر ڈکیتی ہو رہی ہے تو دوسرے پڑوس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر پتہ ہو بھی تو تب بھی سویا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے کہ یار شاید میں اگر گیا تو یہ میرے گلے نہ پڑ جائے۔ ہم میں یہ حوصلہ اور صبر اور استقامت ہمیں رہا ہی نہیں، یہ ہم سے نکل گیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے کنارہ کشی کرتے رہتے ہیں کہ یار اگر اس نے پرچہ کرایا تو میرا بھی نام نہ آ جائے۔ یہ تو سارا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جو پڑوسی ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے نصیحت فرماتے ہیں، نصیحت کرتے رہے، مجھ پر وحی اترتی رہی اور جبرائیل علیہ السلام اس بارے میں مجھے نصیحت فرماتے رہے۔ تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ بہت نزدیک کے حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پڑوسی بھوکا ہے پڑوس میں، تو اگر تم نے اپنا پیٹ بھر لیا اور پڑوسی کا پیٹ بھوکا رہا، وہ بھوکا سویا رہا، تو تم پر عذاب نازل ہوگا، یعنی کہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ پریشانی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے پیسے نہ دیے، آپ ہونے کے باوجود پیسے، اگر آپ اس کی بیمار پرسی نہیں کر رہے، اس کی مدد نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے اپنی پڑوسی عورت سے غلط نظر سے دیکھا یا اس کے ساتھ
بدفعلی کی یا اس کو بدفعلی پر اکسایا یا کسی قسم کا بھی ان سے جرائم کی کوشش کی تو یقیناً یہ گناہ کبیر العظیم گناہ ہے۔ تو بدقسمتی سے ہم یہاں سب کا ذکر تو نہیں کر رہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو پڑوسن ہے اس کے ساتھ غلط تعلقات بھی ہم کر لیتے ہیں، اس کو غلط گائیڈنگ بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کی ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوی میاں آپس میں جھگڑا کرے، فساد کرے، علیحدگی اختیار کرے تو ہم اس کی بیوی پر قبضہ کر لیں یا اس کی بیٹی پر، یا جس طرح کے بھی جرائم ہیں یہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر سب لوگ نہیں کرتے، اکثر۔ تو اس چیز سے بہت ہی بچنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایک مثال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہم کھول کر بتا رہے، ہمارا مشورے والا چینل ہے، ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے، نہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، ہم تو صرف بتا ہی رہے ہیں کیونکہ ہمارا امن والا چینل ہے، ہم کھل کر بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 103 سواوا۔ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو، منگوانی ہو، وہ اس پتے پر منگوا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی نا وہ کہیں نوکری کر کے آیا، یا کسی علاقے کا تھا یا اسی گاؤں کا تھا، تو وہ کمانڈو کا آدمی تھا۔ تو اس کا جو گوانڈی تھا نا وہ پتلا دبلا سا تو غریب آدمی تھا، مگر جائیداد اس کے پاس تھی۔ تو جو اس کے ساتھ گوانڈی تھا، کمانڈو والا تھا، وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، تو اس کے بھائی وہاں رہتے تھے، یعنی کہ دور رہتے تھے۔ تو وہ آپس میں نا وہ جو کمانڈو والا تھا نا، جو اس کا گوانڈی تھا جس کے پڑوس میں وہ بسا تھا، وہ تھوڑا کریک دماغ اور تھوڑا پاگل پن آدمی تھا۔ تو تھوڑی سی بات پر نا وہ کواڑی نکال لیتا تھا تو اس کے گھر میں چلا جاتا تھا، وہ آگے سے خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ تو گاؤں والوں نے جا کے اس کو ان کے بھائیوں کو بتایا، یار یہ اتنا طاقتور آدمی ہے، کمانڈو کا آدمی ہے، اور یہ ایک دبلا پتلا غریب آدمی روز گواڑی اٹھا کر اس کے گھر میں چلا جاتا ہے اور یہ آگے سے خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ تو وہ بولتا نہیں۔ اس کے بھائیوں نے بھی آگے اس کے برا بھلا کہنے کی کوشش، اس نے کہا خبردار، یہ میرا پڑوسی ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، میں جانوں یا یہ جانے، تمہارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب میں آپ کو بولوں گا یہ بزرگ آدمی ہے، اگر کواڑی اٹھا لیتا ہے تو کوئی مجھے مارتا تو نہیں ہے نا، کرتا ہے یہ وہ کر کے تو چلا جاتا ہے، بس بات ختم۔ تو خدا کی ایسی کرنی کہ اس کمانڈو والے آدمی سے کوئی زمین کے تنازع پر اس قوم میں قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا تو اس کو جیل میں لے گئے، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ تو وہ جو کواڑی اٹھا کے اس کا پڑوسی جاتا تھا نا، وہ اس کو ملنے کے لیے گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو تمہارا بال بچہ ہے وہ میرا اپنا بال بچہ ہے، میں چاہے جائیداد بیچوں، چاہے اپنی جند بیچوں، تمہیں بھی نکالوں گا اور تیرے بال بچے کو بھی خرچہ بھی دوں گا۔ آپ 20 سال بھی اگر اندر ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بیٹیاں بیٹوں کو بھی یہ بول کر جاؤں گا اگر میں مر گیا تو۔ اس نے اللہ کو یاد کی اور جو مین قسم کی زمین تھی اس نے بیچ ڈالی اور اس کے بیوی بچوں کو بھی پیسے دیتا، سودا دیتا، اور جن کا قتل ہوا تھا ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا اور تم میرے یار اس پڑوسی کو معاف کر دو۔ تو اور بھی آدمی لے کر گیا۔ گاؤں میں ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ہر آدمی کے اپنے اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو جو اس گاؤں کا چودھری تھا یا نمبردار تھا اس سے جا ملا، اس نے کہا یار جتنے بھی پیسے یہ لیتے ہیں ہم ان کو پیسے دیں گے اور اس میرے آدمی کو یہ معاف کر دیں۔ تو چودھری یا نمبردار نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت میں 10,000 یا 20,000 روپیہ انہوں نے لیا، تو اس نے کہا میں اور جائیداد بھیج دوں گا۔ تو اس نے وہ پیسے دے کر اس آدمی کو چھڑا لایا۔ تو جب وہ آدمی گھر آیا
تو وہ جو ہے نا وہ کواڑی اٹھائے ہوئے اور بیڑے میں پھر رہا ہے۔ تو اس کے بیوی بچے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار اب کیوں کواڑی اٹھا رہے ہو؟ اس نے یار میرا پڑوسی نے قتل کیا تھا، اگر کوئی اس کو مارنے کے لیے آ جائے تو میں تمہارا کیا خیال ہے میں سویا رہوں یا بیٹھا رہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو پوری دنیا حیران ہو گئی، اس کے بھائی بھی حیران ہو گئے۔ تو اس گوانڈی نے ان کے بھائی نے بولا کہ اب دیکھ لیا آپ نے، آپ تو میرے سگے بھائی تھے، آپ نے کواڑی نہیں اٹھائی، آپ نے زمین نہیں بیچی۔ تو اس نے زمین بیچ دی۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ کسی وقت بھی انسان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مصیبت تو اللہ ٹالتا ہے، لیکن جو گوانڈی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ پڑوسی کی بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، ان کو اپنی بیٹیاں بہنیں سمجھنی چاہیے۔ تو تب جا کے بلے لالچ بلے معاوضہ ان کے ساتھ پیار محبت کرنا چاہیے، ان کی عزت اپنی عزت سمجھنی چاہیے۔ تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو ہم بیان اکثر کرتے رہتے ہیں۔ ان مسئلوں کی معاشرے کو سخت ضرورت ہے، جو آج کل بیان نہیں ہو رہے۔ اگر ہو بھی رہے ہیں تو عارضی طور پر محدود بیان ہو رہے ہیں۔ تو ہم کھل کر بات کر رہے ہیں۔ تو گاؤں کے اندر بھی جدھر بھی انسان رہے اس کو کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ سب لوگ بھی اچھے نہیں ہوتے اور سب لوگ بھی برے نہیں ہوتے۔ تو درگزر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑی زیادتی کر بیٹھتا ہے تو اس کو عدالت میں لے جانا چاہیے یا اس کے خلاف درخواست دینی چاہیے۔ خود قانون کو ہاتھ نہیں لینا چاہیے، خود نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہم صبر سے کام نہیں لیتے، ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں، تناؤ ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو گوانڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کبھی بھی گوانڈی کے بچے کو یا کسی بھی چھوٹے بچے کو کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ اس کے والدین کے سامنے اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ جب چھوٹے بچوں پر ہم تشدد کرتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر تشدد کا ہی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم صبر سے کام نہیں لیتے تو پھر ہمارے بچے بھی صبر سے کام نہیں لیتے۔ یہ سلسلہ ہمارے ملک میں اکثر سار و جاری ہے۔ ہم چھوٹے بچوں پر چھوٹی چھوٹی بات پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے ان کی ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر بچے بھی ٹی وی ہی دیکھتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کی والد اور والدہ ہی نہیں توجہ دے رہے۔ والدہ نماز پڑھے گی تو بیٹیاں پڑھیں گی، والد نماز پڑھے گا تو بیٹے نماز پڑھے گی، ایک دن نہ پڑھے گی شرمی ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ٹی وی نہ دیکھیں، ٹی وی دیکھیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارا دن ہی ٹی وی دیکھیں، ساری رات ہی ٹی وی دیکھیں۔ خبریں سن لیں، چلو کوئی ایک آدھا ڈرامہ دیکھ لیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے اگر کوئی چیز گر جائے تو ہم فوری بچے کو مارتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح بچے کی صلاحیت میں بے پناہ کمی آتی ہے، ذہن پر اثر پڑتا ہے، پھر وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب ہمارے اسکولوں میں دیکھ لیں کہ بچوں کو مار مار کر ان کی ذہنی توازن خراب کر دیتے ہیں۔ درسوں میں دیکھ لیں بچوں کو مارتے ہیں، بچوں کے ذہن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب چھوٹے بچوں کو مارو گے نا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مار کوئی اچھی چیز ہے، ہمیں مارتے جو ہیں وہ بھی آگے مارتا ہی ہے۔ جب پیار محبت سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، یہ نہیں ہے کہ مارنا بھی چاہیے ڈانٹنا بھی چاہیے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ سبق کبھی سنا نہیں ہے تو مارنا شروع کر دیا، آنکھیں نکالنی شروع کر دیں، تو بچہ ڈر جاتا ہے، بچے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، بچے کو سبق یاد نہیں ہوتا، بچہ سبق پڑھ نہیں سکتا۔ یہ ہم میں بہت ہی مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ سب لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔
تو بچوں کے سامنے کبھی نہیں لڑنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں برا کہنا چاہیے بچوں کے سامنے، بیوی کے بہن بھائیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے بچوں کے سامنے۔ تو یہ جب ہم ان کے سامنے ایسی اوایات گفتگو کریں گے تو وہ بھی اوایات گفتگو کریں گے۔ تو جب ان کے سامنے چاچو آئے گا، تایا آئے گا، ماموں آئے گا، پھوپھی آئے گی، خالہ آئے گی، تو ان کو بھی وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میرے والد کے سکے نہیں ہیں یا میری ماں کے سکے نہیں۔ اگر یہ اچھے ہوتے تو میرا باپ ان کو برا کیوں کہتا، میری ماں ان کو برا کیوں کہتی؟ تو اس چیز سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بچے اسکول چلے گئے تو آپ نے لڑنا ہے تو جتنا مرضی لڑ لیں، لیکن جب بچے آئیں تو آپ اس طرح پتہ چلے کہ آپ لڑے ہی نہیں، گفتگو کریں، پیار محبت سے ایک دوسرے سے بات کریں۔ جب وہ چلے جائیں، اسکول چلے جائیں یا اگر چلے جائیں تو جتنا مرضی لڑیں، جتنا مرضی ناراض رہیں۔ بیوی میاں کی لڑائی تو ایک عام لڑائی ہے، تو بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے۔ رہیے کنک تے اگ پگاٹ پیندا پاویں خاص نے آئیں دی ونڈ ہوئے، بھائیاں باج محمدہ کنڈ خالی پاویں مگر دلالیں دی جنج ہوئے۔ میدان میں صرف بھائی کنڈ رکھتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں رکھتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برا برتاؤ کرتا ہے تو وہ اس کی اپنا رویہ ہے، مگر اپنی طرف سے آپ اچھا رویہ رکھیں۔ جب آپ اچھا رویہ رکھیں گے تو یقیناً آپ کے پڑوس، آپ کے گاؤں والے سب آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے۔ انسان دشمن بھی خود بناتا ہے اور سجن بھی خود بناتا ہے۔ بری گفتگو جب بھی آپ کریں گے تو آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں گے، جب آپ اچھی گفتگو کریں گے تو دشمن بھی آپ کے سجن بن جائیں گے۔ یہ اخلاق کی پہلی بنیاد ہے۔ اخلاق والے آدمی کا دشمن کوئی نہیں ہوتا، سجن بہت ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں، سجن اس کے کم ہوتے ہیں۔ یہ اچھی گفتگو کا صلہ ہے اور بری گفتگو کا صلہ ہے۔ تو آپ اگر کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی کوئی بری گفتگو نہیں کرے گا۔ جب آپ کسی کو کچھ کہیں گے نہیں تو کسی کا دماغ خراب ہے جو آپ کے بارے میں بری بات کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پیار کی زبان جانور سمجھتے ہیں اور انسان کیوں نہیں سمجھتا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اذیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرمانا۔